بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ۔ امام بیکی نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میری بیٹی زندہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھا۔ اس نے آپ کو اپنی بیٹی کی قبر دکھائی تو آپ نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا۔ لڑکی نے قبر سے نکل کر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا، اپنے لیے آخرت و دنیا سے اچھا پایا۔ حافظ ابو نعیم نے کعب بن مالک کی روایت سے نقل کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کا چہرہ متغیر پایا، اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آ کہنے لگے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کی سبب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ بیوی نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ بکری اور کچھ بچا ہوا توشہ ہے۔ پس میں نے بکری کو ذبح کیا، اس نے دانے پیس کر روٹی اور گوشت پکایا، پھر ہم نے ایک پیالہ سرید بنایا، پھر اس میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا ان کو میرے پاس جدا جدا جماعتیں بنا کر بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ کھانے لگے، جب ایک جماعت سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آتی، یہاں تک کہ سب کھا چکا، پیالے میں جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ نے پیالے کے وسط میں ہڈیوں کو جمع کیا، ان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، پھر آپ نے کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتی اٹھی، آپ نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جا۔ پس اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ ہماری بکری ہے جسے ہم نے ذبح کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، پس اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ سن کر میری بیوی نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد سلام بن مشکم یہودی کی زوجہ نے بکری کا زہر آلود گوشت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا۔ آپ اس میں سے بازو اٹھا کر کھانے لگے۔ وہ بازو بولا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے۔ وہ یہودیہ طلب کی گئی، اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ یہ معجزہ مردے کے زندہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک جزو کا زندہ کرنا ہے، حالانکہ اس کا بقیہ جو اس سے منفصل تھا وہ مردہ ہی تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا آپ کی خاطر زندہ کیا جانا، ان کا آپ پر ایمان لانا بھی بعض حدیث میں وارد ہے۔ علامہ سیوطی نے اس بارے میں کئی رسالے تصنیف کیے ہیں اور دلائل سے اسے ثابت کیا ہے۔ جزا اللہ عنا خیر الجزا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مردے زندہ ہو گئے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں ایک جوان نے وفات پائی، اس کی ماں اندھی بڑھیا تھی، ہم نے اس جوان کو کفنا دیا، اس کی ماں کو پرسا دیا۔ ماں نے کہا کیا میرا بیٹا مر گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے یوں دعا مانگی، یا اللہ اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیری طرف، تیرے نبی کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے تو ہر مشکل میں میری مدد کرے گا، تو اس مصیبت کی مجھے تکلیف نہ دے۔ ہم وہیں بیٹھے تھے کہ اس جوان نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا اور کھانا کھایا، ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔